اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج ہم بات کریں گے ایسی 7 گناہگار عورتوں کے بارے میں جو ایمان رکھتے ہوئے بھی دوزخ کا ایندھن بن گئیں۔ دنیا میں ایسی 7 گناہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے اور اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو قتل کرانے میں بھی پیش تھیں۔ پہلی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگ کے بت بنائے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریفیں کرتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتاتی تھی، جس سے اس قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے پھر سے بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وائلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا ذکر قرآن میں بیان کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا یام اس قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج نمک پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھا۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ بہت ہی بڑا تھا۔ ایسا گناہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافر تھی اور وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جیسی بیوی کے لیے اور کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتی رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اس بستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ تیسری دلائلہ۔ دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں بہت ہی مشہور رہا ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔
شمسن اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے شمسن کو اپنی قاضی کے عہد پر فائز کر دیا تھا۔ اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش لگ گئی تھی۔ دوسری طرف قوم عمالقہ شمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو شمسن کی بہادری اور صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے شمسن کے پاس بھیجا تھا۔ شمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ وہ اس کی محبت میں ایسا گرفتار ہو گیا، اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سارے راز بتا دیے۔ شمسن نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بالوں میں ہے۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے شمسن کے لمبے بال کاٹ دیے تھے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے بھی شمسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب ایک دن قوم عمالقہ شمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو شمسن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے شمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت اسے واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ شمسن کو باندھا گیا تھا، شمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ چوتھی جائزبل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ عقیب سے ہوئی۔ جائزبل نے نہ صرف عقیب کو بت کی پوجا پر لگا دیا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر نکل ہی نہ سکیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جائزبل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بت کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں ہے تمہاری بھلائیاں ساری۔ اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا جس کی وجہ سے وہ بوڑھا آدمی شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بددعا دی کہ بہت جلد ہی تیرے حسن و جمال اور بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ عورت ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرافیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جائزبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جائزبل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ پانچویں عطالیہ حضرت الیاس کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک جائزبل کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہود کے بادشاہ یورام سے ہو گئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے یہورام کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا، جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت واقع ہو گئی۔ جب وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزلیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ ان ماں بیٹی کو بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے آئی تھی، لیکن ایمان لائے ہوئے اس کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر کافرانہ کاموں کی طرف واپس لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہود کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروا دیا تھا۔ اپنی رعایا پر بھی بہت ہی ظلم و ستم کرنے لگی، تاہم اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہود کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ساتھ بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی قرآن کی تفسیر میں موجود ہے۔ چھٹی ہیروڈیاس کو اگر تاریخ انسانی کی سب سے گناہگار عورت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قتل کی ذمہ دار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے۔ ہیروڈیاس ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے بیٹے
ہیروڈ سے ہو گئی تھی۔ پھر اسی ہیروڈ سے اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈز نے دیکھا کہ سب سے زیادہ وراثت فلپ کے بھائی اینٹیباس کے حصے میں آئی ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیباس سے شادی کر لی تھی۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یونا کے نام سے پکارتے ہیں، لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ آتی تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا تھا۔ ہیروڈس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ آپ کو اپنے شوہر اینٹیباس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کرے، تاہم اینٹیباس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈس کی بیٹی سلومی، جو اب جوان ہو چکی تھی، جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی تھیں۔ ایک دن بادشاہ اینٹیباس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ ڈانس کیا۔ ڈانس کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو برہنہ کر دیا۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی لی تھی۔ اس کو سلومی کا یہ رقص بہت پسند آیا تھا۔ اس نے سلومی سے کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تم کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ بادشاہ، جو کہ بھرے ہوئے محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ 7ویں جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جن کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھیں بھینگی تھیں، جس کی وجہ سے اس کو کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں اور بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق جمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی۔ وہ بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسی حالت میں آئی کہ اس کے منہ میں جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بول رہی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ بے شک جمیل تاریخ کی بدترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناتی رہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے تاکہ یہ ویڈیوز آگے لوگ سن سکیں۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔